یہ CRC ایشیا نے ایشیا کے 12 ممالک سے بچے بلائے، جن میں سے کمبوڈیا، فلپینز، تھائی لینڈ، بینکاک، ویتنام اور دیگر ممالک شامل تھے۔ ہمارے GDP ہماری ایک آرگنائزیشن ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا CRC ایشیا کی میٹنگ میں جانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا پلس۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بچوں کے حقوق کے لیے ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایشیا کے ممالک کے بچوں نے شرکت کی۔ پاکستان میں 2 بچوں نے شرکت کی، جن میں سے ایک بچہ سروش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ اس کنونشن میں کیا ہوا اور اس کا بچوں کو کیا فائدہ ہوگا اور ان کو کیسے منتخب کیا گیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو کنونشن تھی اس کا مقصد کیا تھا، کس لیے کروائی گئی ہے؟ اچھا، یہ CRC ایشیا نے ایشیا کے 12 ممالک سے بچے بلائے، جن میں سے کمبوڈیا، فلپینز، تھائی لینڈ، بینکاک، ویتنام اور دیگر ممالک شامل تھے۔ اس کا جو مین اور بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہر بچے ان کے ملکوں میں کون کون سے مسائل ہیں ان کو آپ بتائیے، جو مسائل ان ملکوں کے بچوں کو آ رہے ہیں، کیونکہ بچے، دیکھیے میرے ماننا یہ ہے کہ بچے ہی اپنے مسائل کے بارے میں سب سے اچھا جان سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی تھا کہ آپ کو اور آپ کے فیلوز کو کیا کیا بچوں کو مسائل آ رہے ہیں، ہر ملک سے ڈیفرنٹ بچوں نے اپنے مسائل بتائے۔ تو یہ CRC ایشیا کا مین مقصد تھا یہ میٹنگ کا۔ اچھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے جو مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ اچھا، ان کو حل کرنے کے لیے بھی آپ سے رائے لی گئی ہے یا پھر انہوں نے کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے ہمارے اس رائے حل کرنے کے لیے ہم سے رائے لی ہے اور کچھ اپنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو انہیں مسائل بتائے اور اس کے بعد ہم نے انہیں مسائل کا حل بھی بتایا۔ تو سب سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، 6 دن ہماری میٹنگ رہی۔ اس کے بعد ایڈلٹس کی، اس سے اگلے 4 دن میٹنگ ہے اور وہ اسی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور دیگر ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند چیزوں کے لیے انہوں نے 4 دن کی میٹنگ ایڈلٹس کی ہے، وہ ابھی ہو رہی ہے۔ اچھا، میں نے دیکھی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، پکچرز بھی دیکھی ہیں، جس میں کوئی ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، تو اس ایکٹیویٹیز کا کیا مقصد تھا؟ ان ایکٹیویٹیز کا یہ مطلب تھا کہ مطلب تھا کہ بچوں میں فرینکنس پیدا ہو جائے اور کافی مینٹل آپ بہت صحیح ہو جاتے ہیں بچوں کے، اور مختلف ایکٹیویٹیز تھی جن میں انہوں نے یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کے کیا مسائل ہیں، حل کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز تھی جو ہمارے لیے اور دیگر بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ جی بالکل، اچھا ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان سے صرف 2 بچوں کو منتخب کیا گیا، ایک آپ تھے اور ایک بچی تھی، نام غالباً فاطمہ تھا ان کا۔ تو یہ کیا طریقہ کار تھا منتخب کرنے کا کہ آپ 2 بچوں کو منتخب کیا گیا پورے پاکستان سے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا کیا تھا منتخب کرنے کا؟ بالکل، ہمارے GDP ہماری ایک آرگنائزیشن ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا CRC ایشیا کی میٹنگ میں جانے کا۔ ادھر ایک میرٹ بنتا ہے، یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ ہم GDP سے میں 1.5-2 سال GDP کے انڈر ہی کام کرتا رہا، کافی میں ان کی کنسلٹیشنز وغیرہ میں گیا اور مختلف کام شام کیے۔ اسی لیے یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی آئی تھنک 2019 میں ہوئی تھی، کرونا سے پہلے۔ اس کے بعد 2023 میں یہ دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی CRC ایشیا کی، اور اس میں ایک میرٹ سلیکٹ ہوتا ہے اور وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بولنے کی صلاحیت کیا ہے، پریزنٹیشن سکلز کیا ہے، اور یہ ایک میرٹ ہوتا ہے، اور اس میرٹ پہ اگر آپ آتے ہیں تب آپ جا سکتے ہیں آگے۔ اچھا، میں باقی ساری باتیں تو کر چکا ہوں، لیکن میں پہلی بات تو پوچھنا ہی بھول گیا، آپ کی ایج کیا ہے؟ پہلے تو یہ تو بتائیں نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے ہیں اور اتنی بڑی کنونشن سے آپ نے جا کے خطاب بھی کیا ہے، ظاہر ہے کہ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں، تو آپ اپنی ایج بھی بتائیں، کوالیفیکیشن بھی بتائیں۔ اچھا، میرا نام سب سے پہلے سروش یاسوب ہے اور میں 16 سال کا ہوں اور حال ہی میں نے اپنی 10ویں کلیئر کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کنونشن سے جب واپس آئے ہیں تو آپ نے بہت ساری چیزیں گین کی ہوں گی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، اور اگر پرابلمز ہیں تو ان کو سولو کیسے کیا جا سکتا ہے؟
بالکل سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے مین جو مسئلہ ہے پاکستان میں بچوں کا، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ایکسیس ٹو ایجوکیشن تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں پاکستان میں 9 کروڑ بچوں کی آبادی ہے، جن میں سے 3 کروڑ بچے اسکول میں نہیں جاتے۔ تعلیم تو سب سے بیسک رائٹ ہے بچے کو، اگر آپ بچے کو اس کا بیسک رائٹ ہی نہیں دے رہے تو یہ تو وہ اس کے ساتھ زیادتی والی بات ہے۔ تو میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں تعلیم بچے پاکستان میں 9 کروڑ جیسے بچے ہیں اور 3 کروڑ نہیں جا رہے، تو تعلیم سب سے بڑا رائٹ ہے اور انہیں ملنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر، بچوں سے جو ہوتے ہیں انڈر 14 یا انڈر 15 جو بچے ہوتے ہیں اور اس طرح گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح بچوں پہ ان زیادتیاں ہوتی ہیں، ان پہ اپنے بس چل رہے ہوتے ہیں، جہاں بچوں کی پڑھنے کی عمر ہے وہاں انہیں کام کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ بہت غلط کام ہے اور اس کے خلاف میں مذمت کرتا ہوں۔ ایک سوال ایڈ کرتا ہوں یہاں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہوگی تو بچے کچھ آگے کر نہیں سکیں گے، سمجھ بوجھ بھی کم ہوگی۔ یہاں ایک بہت ایک ایشو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ بچے لیبر پہ زیادہ جا رہے ہیں، جو چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے۔ اب کچھ گھرانے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں کمائی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، وہ بچہ جو ہے وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہی کمائی کرتا ہے، وہی سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ریاست ہے وہ کوئی عملی طور پر کام کر سکتی ہے، یا آپ لوگوں نے کوئی ایسا پلاننگ یا کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہے جس سے آپ ریاست کو فورس کریں کہ ایسے بچوں کو وہ سپورٹ کریں؟ بالکل، دیکھیں حکومت کا تو یہ حکومت پہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ حکومت کا حق ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز بنائیں جو بچوں کو دیکھیں کہ انہیں تعلیم کا حق مل رہا ہے، ان کے والدین ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ 2019 میں ایک ایسی کنونشن بنی تھی پہلی دفعہ، ایک پاکستان میں پورے پاکستان NCRC نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ایک کمیشن بنی تھی، جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی سلیکٹ کیے گئے تھے اور وہ بھی بچوں کے رائٹس کے لیے ایک کنونشن بنی گئی تھی۔ اسی طرح میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک صوبے میں اس طرح کی کنونشن ہونی چاہیے اور حکومت خود گو تھرو کرے کہ بچوں کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں، کوئی بچہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں تو نہیں شریک، اس طرح۔ اچھا، کچھ باقی جو ممالک ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ان بچوں کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ کی میں مثال لیتا ہوں کہ ابھی جو انٹرویو دیا آپ نے PTV میں، وہاں آپ نے جج کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہی تو انہوں نے فوراً سے ٹوک دیا کہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں ہم مطلب کہ اس طرح کی آزادی نہیں ہے ہمیں، ہم بول نہیں سکتے، اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتے، تو کیا ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں، اگر اس طرح ہی چلتا رہا پاکستان میں، اگر آپ کو فریڈم آف سپیچ نہ ملی تو یہ ایک آپ کی کامیابی، پاکستان کی کامیابی میں ایک بہت بڑی یہ روک کا سبب بنتی ہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آخر میں بہت ساری گفتگو ہو چکی، آخر میں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں ابھی چھوٹے، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کی آواز کے ساتھ کیسے آواز ملا سکتے ہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آنے والے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو؟ دیکھیں، جہاں بھی پورے پاکستان میں اڈلٹس کا یہ ہے کہ حکومت کو، میرا ایک بات ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اڈلٹس کے ساتھ اپنے ایک سیشنز رکھیں کہ انہیں بچوں کے حقوق کے بارے میں پتہ ہو، تاکہ وہ بچوں کو صحیح ٹریٹ کر سکیں۔ اور بچوں کو خود یہ چاہیے کہ اسکولوں میں بھی روز کی بنیاد پر ایسے سیشنز ہوں جو بچوں کے رائٹس کے بارے میں ہو، تاکہ جب بچوں کو اس کے بچے کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوگا تو اس کے خلاف بول سکے گا، اس کے خلاف مذمت کر سکے گا، اس کے خلاف کچھ کر سکے گا۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ، اور دیکھیں وائلنس پاکستان میں، والدین، اساتذہ، وائلنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جو ہر اسکول میں ہو رہا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں بھی وائلنس شریک ہے، تو وائلنس کے خلاف حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی اور پاکستان سے ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ بچوں کو
تحقیق کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یا تحقیق کرنا سکھائیں گے نہیں، تب تک وہ تحلیق نہیں کر سکیں گے. کیونکہ اب جتنے بھی بچے ہیں ان پر دیکھا جائے کہ برڈن پڑا ہوا ہے. جیسے یعصوب نے بھی بڑی باتیں کی اور وہ چیزیں اس حوالے سے بتائی ہمیں. تو جب تک بچوں کو ہم ان کے حقوق جو ہیں وہ نہیں دیں گے، ان کے رائٹس ان تک نہیں پہنچیں گے، تو تب تک ہمارا پاکستان یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے جا کے ترقی نہیں کر سکے گا. کیونکہ بچے جو ہیں وہ مستقبل ہوتے ہیں اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، بلکہ پاکستان کو بنانے والے جو ہیں وہ بچے ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو وہ طاقت نہیں دیتے، وہ تعلیم نہیں دیتے، یا ان کو ہم وہ حق نہیں دیتے، تو کیا وہ مستقبل میں آ کر اس طرح کریں گے کہ اپنے بچوں کو بھی وہ اس طرح حق نہیں دے سکیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یعصوب نے قدم اٹھایا یا جیسے ان کی آرگنائزیشن قدم اٹھا رہی ہے، ہم ساروں کو مل کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر نئے پروگرام میں، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.